علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر امین۔ ناظرین، جیسا کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک جیسے چائنا، امریکہ، فرانس، اٹلی وغیرہ کی معیشت بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ پاکستان میں اس وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی اور مشکلات کا سامنا سفید پوش طبقے کو ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس ویڈیو سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروائی تھی جس نے سینکڑوں لوگوں کی ہیلپ اور امداد بغیر اپنی تشہیر اور لوگوں کی تذلیل کی۔ وہ ویڈیو ایک بہت ہی اچھا میسیج ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میں اس کا لنک دے دوں گا، تمام لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی توفیق کے مطابق لوگوں کی ہیلپ اور امداد کی، لیکن وہ ہیلپ اور امداد جن کی وہ صرف ان کے اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنی برادری، اپنی کمیونٹی تھی۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان لوگوں کے علاوہ انہوں نے کسی شخص کو اس قابل نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے تو اسے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہیلپ اور امداد کی، لیکن اپنے ہی لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز، اپنی کمیونٹی کی، تو آپ نے ان کے علاوہ کسی بھی شخص کو کیا اہل نہیں سمجھا اس چیز کا، یا اس قابل نہیں سمجھا؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست، بات دراصل یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی دیگر اشخاص کو اپنی کمیونٹی کے علاوہ اس ہیلپ کا مستحق نہیں سمجھا۔ خدا نہ کرے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کریں تو وہ اپنے اہل و عیال، کنبہ، فیملی اور کمیونٹی کو پہلے اس کو اہمیت دیں۔ تو میں نے اسی نقطۂ نظر کے تحت جو صرف اپنے اہل و عیال، میرے اپنے رشتہ دار، میری فیملی، میری کمیونٹی تھی، میں نے انہی کو اس قابل جانا اور انہیں اس قابل سمجھ کے اور ان کی ہیلپ کی ہے۔ اور یہ ہیلپ جو تھی یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس میں کوئی سیاسی، کوئی مذہبی عنصر، کوئی قومی عنصر نہیں تھا۔ اللہ پاک سے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس سے بھی زیادہ دے۔ میں نے چونکہ غربت سے اپنے آپ کو اٹھایا تھا، اور آج یہاں جہاں پہ ہوں یہ خداوند کریم کا خاص اور اس کے رسول کی خاص عنایت ہے کہ میں آج ان لوگوں میں سے ہوں کہ شاید کسی اپنے ایک ہمسائے کو کچھ دے سکوں۔ تو یہ صرف اور صرف خداوند قدوس اور اس کے حبیب پاک صاحب اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے اسے کیا ہے۔ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ جی اس کی ہیلپ نہیں کی ہے۔ میں نے یہ ہیلپ خالصتاً اپنے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی۔ اچھا، آج کل تو جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ امداد دیتے ہوئے، ہیلپ کرتے ہوئے لوگوں کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کے اپنی تشہیر اور لوگوں کی جو ہے وہ تذلیل کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ذرا تصویریں وغیرہ یا ویڈیوز بنائی یا نہیں؟ نہیں، میں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کرتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کم اور ان کی تذلیل زیادہ ہوتی ہے، تو دلی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے محسوس یہ کیا کہ جو لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، میں نے نہ کسی کا شناختی کارڈ، نہ کسی کا نام لکھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ یہ سامان لیں اور جو جو لوگ تھے ان کے گھروں پہ پہنچا دیں۔ تو میں نے اسی پہ اکتفا کیا۔ اچھا، جن لوگوں نے اس امداد دینے کو اپنی تشہیر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور اسی امداد دینے کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عامر، یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ موجودہ حالات میں چونکہ یہ چل رہا ہے ایسا کہ جو لوگ بھی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اپنی تشہیر چاہتے ہیں۔ تشہیر کرانا یا مشتہر ہونا کوئی مضحکہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کو آپ جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اگر جس وقت آپ اس کو دیتے ہیں اس کی فوٹو سیشن ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ ایک تھیلا دے رہے ہوتے ہیں، کچھ امدادی پیکج دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ ٹی وی پہ اور کسی میڈیا پہ جب وہ اس کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کی تو تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لینے والے کے نا دلی جذبات بہت مجروح ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ تشہیر تو ویسے ہو جاتی ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے جب 150 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ فلاں صاحب جو ہے نا اس طرح کی ہیلپ پیکج دے رہے ہیں، تو وہ جب دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک آدھی اگر پکچر لگا کے آپ اپنی تسکین کر لیں تو دین بیٹر ہے، ادروائز کوشش کیا کریں۔ جو بھی دوست ہیں، میں تمام اہل پاکستان کو یہ بالخصوص یہ میرا ایک ویو ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں اور چپ ہو کر، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور ویسے بھی اسلام میں تو ہے انما الاعمال بالنیات،
تو انما الاعمال بالنیات کا مقصد یہ ہے کہ عملوں کا دارمدار نیت پہ جب آپ نے دے دیا، اور دینا ہی اسی نیت سے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں ہم سے، ہمارا مذہب میں جو ہمارا ایک مقام ہے روز محشر میں جب اللہ کریم کے ہاں پیش ہوں گے تو اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا. تو یہ جو پکچر ہے، یہ فوٹو سیشن ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے ضرور. ایسے مشکل حالات کے اندر آپ دیکھنے والوں کو کوئی رائے یا اپنا کوئی میسیج دینا چاہیں؟ ہاں بالکل، یہ میسیج تو دیکھیں، یہ کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے چل رہا ہے لاک ڈاؤن. تو اس میں ہزاروں لاکھوں میسیج آئے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو میسیج دے رہے ہیں. تو میسیج اب یہی ہے کہ اس وقت ہم اگر IMF کی طرف دیکھیں، قومی حکومت کی طرف دیکھیں، صوبائی حکومتوں کی طرف دیکھیں، یا ہمارے ممبر اور کونسلر صاحبان کی طرف دیکھیں، تو وہ بھی اس لاک ڈاؤن کے عرصہ میں اور مکمل اپنے وہ جو حلقہ ہے اس کو وہ راشن بندی یا کسی قسم کی ہیلپ نہیں مہیا کر سکتے. تو اس کا بہترین حل جو میرے چھوٹے سے دماغ میں آیا ہے وہ یہ ہے عامر صاحب کہ ہر قوم کے اندر، ہر برادریوں کے اندر اللہ پاک نے صاحب حیثیت لوگ بنا رکھے ہیں. صاحب حیثیت سے میری مراد یہ ہے کہ جو کھاتے پیتے ہیں، جو اپنے سے 10 آدمی جو اپنے سے لیول میں چھوٹے ہیں، ہلکے لوگ ہیں، اور جن کا روزی پانی ڈیلی ویجز پہ ہے، اگر وہ ان کو برادری سطح پہ تقسیم کر کے اور اپنے اپنے طور پہ ان کو سروائیو کروائیں، ان کی ہیلپ کریں، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے. یہ بہترین طریقہ اس لیے ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے، صوبائی حکومتوں کے لیے بہت ناممکن اور بہت مشکل ہے کہ وہ ایک ایک گھر جا کے راشن دیں، ایک ایک گھر والوں کو جا کے اور ان کے پوچھیں، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ کون بندہ مستحق ہے، کون ڈیزرو کر رہا ہے. صرف یہ علاقے کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایک کمیونٹی یا ایک برادری کے لوگ جو ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری برادری میں کون بندہ ایسا ہے کہ جس کو اس وقت اس ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ہم اگر اپنے طور پہ اس ڈویژن بندی کر لیں اور اپنے برادری کی سطح پہ دیکھیں کہ ہر آدمی جو صاحب ثروت ہے، کھانے پیتا ہے، وہ اگر اپنے سے 10 بندوں کی بھی ہیلپ کر لے تو یہ اس وقت بہت بہترین عمل ہوگا. اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی عامر بھائی، اس سے پہلے بھی ہماری قوم 72 سالوں میں بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہماری قوم نے، ہماری پاکستانی ملت نے اس کو بڑے حکومتی امداد کے بغیر بڑے احسن طریقے سے سرخرو ہو کر نکلی ہے. اور اب بھی انشاءاللہ مجھے یہ امید واثق ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں. ایک تو اللہ کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے سے، صاحب الولاق کے صدقے سے، یہ جو بیماری کرونا ہے بالخصوص مسلمان اور باقی دنیا سے اس کو نجات عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، اگر میں نے جو عرض کی ہے، جو گزارش کی ہے، اس پہ تھوڑا سا سوچیں تو یہ قوم انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلے گی. اور انشاءاللہ اس طرح کے مسائل قوموں پہ آتے رہتے ہیں، لیکن پتہ کیا ہے، اس میں حکومتی سطح پر اتنے بڑے ملک میں جہاں پہ وسائل بھی نہیں ہیں، جہاں پہ خود حکومت وسائل کا شکار رہتی ہے، جہاں پہ فنڈنگ ان کے پاس نہیں ہے، اس وقت آپ کو پتہ بہتر علم ہے کہ حکومت ہمیشہ ٹیکسز پہ چلتی ہے، اسے ٹیکسز ریونیو کی شکل میں ملتا ہے، اور اسی ٹیکسز کی شکل میں وہ آگے حکومت اپنی عوام کے لیے سہولتیں مہیا کرتی ہے. اس وقت یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس ریونیو نہیں آ رہا ہے، تمام حکومت منجمد ہوئی پڑی ہے، تاجر پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں، حکومت پریشان ہے. تو بس یہی میرا مشورہ ہے، یہ وقت ٹل جائے گا خدا را، یہ وقت ٹل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو اپنی برادری میں، اپنی کمیونٹی میں، اگر صرف 10 بندوں کے لیے بھی 1 مہینے کا، بہت زیادہ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ہم ڈیلی کتنے ہی رقم اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنی سگریٹ، پان اور بہت سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن میں ہم نا بلا وجہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ صرف سوچیں کہ اگر اس میں باقی حصے دار بن جائیں تو میرا خیال یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے، اور مجھے یقین واثق ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سے بہت جلد سرخرو ہو کر نکلیں گے. پہلے تو سر ہم بے حد آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور آج ناظرین، ہم نے آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائی تھی جنہوں نے عملی طور پر ایک یہ بہت اچھا میسیج دیا ہے ہمیں کہ ہم باہر کی فنڈنگ یا وفاقی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، MNAs، MPs، کونسلرز وغیرہ سے نکل کے صرف اور صرف ہم اپنے علاقے کے اندر، اپنے ہر قوم، ہر برادری کے اندر صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے سے نیچے طبقے والے لوگوں کی ہیلپ اور امداد کریں تو اس مشکل حالات کے اندر ہم اس مشکل وقت سے بآسانی نکل سکتے ہیں.
میں زبیر چوہان کے ساتھ اپنے میزبان عامر امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔